آپ سن رہے ہیں جستجو کا سفر۔ امین بھائی نے سیشن کو پھر سے شروع کیا۔ 4 پونی ہیں جو سب سے پہلے ویژن پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ نمبر 1 زندگی لائف، نمبر 2 خاندان فیملی، نمبر 3 وقت ٹائم، نمبر 4 جگہ اسپیس۔ ہم کوئی ویژن سوچ لیں وہ ہماری اپنی زندگی، خاندان اور جگہ کے ارد گرد گھومتا ہے، اور ہم اسے کسی نہ کسی وقت کے ساتھ قید بھی کر دیتے ہیں۔ مثلاً میں چاہتا ہوں کہ میں کراچی کا سب سے بڑا تاجر بنوں۔ اب بذات خود اسی ویژن میں کوئی برائی نہیں، مگر یہ کراچی کی حدود میں قید ہے۔ مثلاً میں چاہتا ہوں کہ اپنے بیوی بچوں کو تمام خوشیاں دوں، اس میں بھی کوئی برائی، کوئی مذائقہ نہیں، مگر یہ اپنے خاندان سے باہر نہیں آ رہا۔ اگر بڑا کام کرنا ہو تو ان چاروں سے باہر نکل کر سوچنا ہوگا۔ مثال کے طور پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن کہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، ان چاروں سے آزاد تھا۔ انہوں نے اپنے خاندان والوں پہ بھی کام کیا اور غیر خاندان والوں پر بھی، مکہ المکرمہ میں بھی کام کیا اور دنیا بھر میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھیجا، اور یہ کام ان کی زندگی کے بعد بھی 1400 سالوں سے چل رہا ہے۔ اس جیسی مثالوں اور حوالوں سے آج کا دن ختم ہوا، اور عبداللہ آج پھر جائے نماز پہ اپنے اللہ سائیں سے دعا مانگ رہا تھا، اپنی رحمت کے خزانوں سے عطا کر مالک، اپنی رحمت کے خزانوں سے عطا کر مالک، خواب اوقات میں رہ کر نہیں دیکھے جاتے۔ اللہ سائیں آپس کی بات ہے، ابھی تک کی زندگی تو ضائع ہوئی، آگے کی کسی کام لگ جاوے یہی بنتی ہے۔ آج تک صرف اور صرف اپنی ذات کا سوچا، کوئی کام کرنا چاہتا ہوں جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، عمر بھر نفع خور رہا، اب نفع بخش بننا چاہتا ہوں۔ امین بھائی کہتے ہیں کہ ویژن چاہ کا نام ہے، پیشین گوئی نہیں۔ میری چاہ ہے کہ ایسے لوگ تیار کروں جنہیں کمپیوٹر سائنس میں مہارت ہو، تاکہ وہ اپنے پروگرامز کے ذریعے انسانیت کی خدمت کر سکیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی بڑا ادارہ بناؤں، اس کام کے لیے نہ عقل ہے، نہ پیسہ ہے، نہ تجربہ۔ تو مدد کر میرے مالک، تیرے لیے کیا مشکل ہے، تجھے کوئی اسمبلی سے بل تھوڑا ہی پاس کرانا ہوتا ہے۔ میری مدد کر میرے مالک، میرا ہاتھ پکڑ اور دیکھ، پلیز اس بار صحیح لائن پر چلا دے، آمین۔ آج ٹریننگ کا آخری دن تھا اور امین بھائی کا جوش خطابت عروج پہ تھا۔ انہوں نے ٹریننگ کو آگے بڑھایا۔ آدمی زندگی میں مختلف کردار نبھاتا ہے جنہیں ہم رولز کہتے ہیں۔ ان کی 2 اقسام ہیں، لازمی اور اختیاری۔ لازمی کردار وہ ہیں جو آپ چاہتے ہوئے بھی نہ چھوڑ سکیں، مثلاً باپ کا رول۔ اب آپ اپنے بیٹے سے جا کے اگر کہیں کہ آج کے بعد تم میرے بیٹے نہیں، تو صرف آپ کے صرف کہنے سے کچھ بھی نہ ہوگا، رشتے جوں کے توں قائم رہیں گے۔ اختیاری وہ رولز ہیں جو آپ کی صوابدید پر ہوں، مثلاً دوست۔ آپ جب چاہیں جیسے چاہیں دوست بدل سکتے ہیں، مثلاً جاب۔ آپ چاہیں تو استعفیٰ دے دیں اور کسی اور جگہ نوکری کر لیں۔ تو آپ سب لوگ اپنے تمام رولز کی ایک فہرست بنائیں۔ عبداللہ نے قلم نکالا اور کچھ ایسی فہرست تیار کی: لازمی، اختیاری، باپ بیٹا بھائی، اختیاری نوکر دوست استاد، اپنی ذات داماد کفیل امتی عبداللہ، اختیاری شاگرد کھلاڑی تیراک شوہر انٹرنیٹ محلہ کمیٹی مسجد کمیٹی لائبریری ممبر وغیرہ وغیرہ۔ امین بھائی پھر گویا ہوئے، تقریباً وہ تمام کام جو آپ 24 گھنٹوں میں کسی نہ کسی رول کے تحت کرتے ہیں وہ یہاں آئیں گے۔ اب لازمی کرداروں کو تو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے، تو اختیاری رولز میں سے ہر وہ رول جو آپ کے ویژن کا حصہ نہیں ہے یا اسے کسی نہ کسی طور سپورٹ نہیں کر رہا، آپ اسے اڑا دیں۔ ہر جنگ لڑنے والی نہیں ہوتی، مثلاً
اگر کسی کا ویژن شاہد آفریدی بننا ہے تو اسے 4 گھنٹے روز گانا گانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کرکٹ کھیلے۔ آپ خود ہی منصف بن جائیں اپنے اختیاری رولز اور اپنے ویژن کے بیچ۔ اس طرح کرنے سے آپ کی زندگی میں فوکس، یکسانیت بھی آئے گی اور وقت بھی بچے گا۔ وقفے میں عبداللہ معلومات کے اس طوفان کو ڈائسیکٹ کر رہا تھا۔ ٹھیک ہی تو کہتے ہیں، اتنی سی زندگی میں کیا کیا کروں؟ بیواؤں کی خدمت کروں، یتیموں کا خیال رکھوں، کتابیں لکھوں، پڑھاؤں، کمپنی کھولوں، عیدی کے لیے ایمبولینس چلاؤں، پڑھوں یا ملک کی سیاست میں حصہ لوں۔ عبداللہ نے کاغذ پہ لکھنا شروع کر دیا۔ پاکستان میں مرد کی اوسط عمر 62 سال اور عورت کی 65 سال۔ اب یہ کہتے ہیں کہ عمر پڑی ہے، وہ ہے کہاں؟ شروع کے 12 سال تو بچپنے کی نظر ہو جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی 70 سال بھی جیے تو 58 باقی بچے۔ ہم دن میں کم سے کم 8 گھنٹے سوتے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں سے یہ 1/3 بنتا ہے تو کوئی 23 سال 4 ماہ ہم سو رہے ہیں۔ 8 ہی گھنٹے کم سے کم آفس میں جاتے ہیں۔ ہر روز 23 سال 4 ماہ وہاں گئے۔ پاکستانی اوسطاً 4 گھنٹے ٹی وی دیکھتے ہیں دن میں۔ یہ کوئی 11.5 سال بنتے ہیں۔ 4 گھنٹے ہم اوسطاً انٹرنیٹ کو دیتے ہیں، 11.5 سال ادھر گئے۔ 1 سال زندگی میں ہم طبعی ضروریات میں باتھ روم میں گزارتے ہیں۔ 12 سال کی عمر میں اگر نماز فرض ہو تو اگر ہم 5 وقت روزانہ نماز پڑھیں اور دن میں 1 گھنٹہ بھی لگا دیں تو 70 سال کی عمر میں کوئی 2.5 سال اللہ کو دیں گے، جس نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ کوئی بات بنی نہیں۔ پوری زندگی جب تک عبادت کے مفہوم کے تحت نہیں آ جاتی تب تک حق تو ادا نہ ہو سکے گا۔ کیا آپ کوئی ایسا نوکر رکھو گے جو اپنے اصل کام کو صرف 3.5 وقت دے اور باقی بیکار بیٹھا رہے؟ اور یہ 3.5 وقت بھی ہم کب دیتے ہیں؟ مہینوں گزر جاتے ہیں مسجد کا منہ دیکھے ہوئے۔ جتنی تیزی سے عبداللہ کا قلم چل رہا تھا اس سے کہیں زیادہ رفتار سے اس کا دماغ اور دل۔ ٹھیک ہے امین بھائی، آج پھر رت جگہ اور الیکٹیوز کا مذہب خانہ۔ وقت سے آتے ہی امین بھائی نے ایک اور کاری وار کیا۔ آپ لوگوں کو مائکروسافٹ ایکسل تو آتی ہوگی، تو ایک بار چارٹ بنائیں اور نیچے لکھ دیں تمام رولز جو باقی بچ گئے ہیں: باپ، بیٹا، امتی، عبداللہ، پڑوسی۔ ہمیں ان تمام رولز کو کسی نہ کسی کم از کم معیار پر نبھانا چاہیے۔ جیسا کہ اسکول میں 33% نمبروں پہ پاس ہوتا ہے یا یونیورسٹی میں 2.2 GPA پر، اسی طرح ہر رول کا ایک MPL منیمم پرفارمنس لیول ہوتا ہے۔ اگر اس سے نیچے آئے تو ظلم میں شمار ہوگا، اوپر گئے تو احسان۔ ظلم کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا۔ مثلا ماں باپ کے لیے MPL ہے کہ انہیں اف بھی نہ کی جائے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ بار چارٹ میں آپ کہاں ہیں۔ احسان کا مطلب ہے وہ چیز جو موجودہ ریسورسز میں اس سے بہتر ممکن نہ ہو۔ غرض آپ کی سب سے بہتر کاوش، کسی آدمی کے پاس 10 روپے ہیں اور وہ 10 روپے صدقہ کر دیتا ہے تو اس آدمی سے بہتر ہوگا جو لاکھ روپے دے دے 10 کروڑ میں سے۔ اب آپ کو تمام رولز کے MPL معلوم کرنے ہیں اور ان MPLs کو پورا کرتے ہوئے مر گئے تو کامیاب ورنہ ناکام۔ اس کے بعد امین بھائی نے مولانا تقی عثمانی صاحب کا شعر بھی سنا دیا: قدم ہوں راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، قدم ہوں راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ امین بھائی نے ٹریننگ کا اختتام کیا، تو آپ لوگ گھر جائیں، رولز لکھیں، MPL ڈھونڈیں اور ویژن بنائیں کہ 100 سال بعد آپ اپنے آپ کو کس رول میں کس جگہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی ذات کے رول میں تو بزنس مین بن جائیں مگر باپ، بھائی، عبداللہ کے سارے رولز متاثر ہو جائیں۔ پھر سوچیں کہ 50 سال والا ویژن کیا ہوگا، 25 میں کہاں ہوں گے، اور
10, 5 اور 1 سال کا پلان بنا لیں، حتیٰ کہ مہینوں، ہفتوں اور دنوں کی کوشش کریں، تاکہ آج آپ جو کام کر رہے ہیں وہ آپ کے 100 سال والے ویژن سے کنیکٹ ہو سکے۔ اس ٹریننگ سے عبداللہ کو اپنے بہت سے سوالوں کے جواب مل گئے۔ وہ کسی حد تک مطمئن تھا، چلو زندہ رہنے کا کوئی بہانہ تو ملا، کوئی راستہ تو نظر آیا، میرا کوئی مقصد حیات تو ہے۔ زندگی کے اندھیروں میں یہ چھوٹی سی کرن عبداللہ کے لیے ڈوبتے کا سہارا تھی۔ آج رات اس نے احمد صاحب کو فون کر کے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ ان کی باقی ٹریننگز بھی کرنا چاہتا ہے، مگر فی الحال پیسے نہیں ہیں۔ احمد صاحب نے آفر دی، آپ کورسز کر لیں، پیسے جب ہوں تب دے دینا۔ یوں عبداللہ کی زندگی میں ایک باب اور شروع ہوا، ٹریننگز اور ویژن کا۔ عبداللہ یونیورسٹی میں واپس آیا اور دن رات پڑھانے میں لگ گیا۔ بچوں کو پڑھانا اور اچھا کمپیوٹر سائنٹسٹ بنانا اس کے ویژن کا حصہ تھا۔ اس نے اپنی ریسرچ لیب بنائی اور ریسرچ پر بہت زور دینے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یونیورسٹی عبداللہ کی گرویدہ ہو گئی۔ پروفیسر عبداللہ کی کلاس میں پڑھنا طالب علموں کے لیے وجہ افتخار سمجھا جانے لگا۔ بیچلرز کی ایک کلاس میں سے 13 انٹرنیشنل پبلیکیشنز آ گئیں اور عبداللہ کے اسٹوڈنٹ دنیا بھر میں اسکالرشپ پر جانے لگے۔ 4 طالب علموں کو وہی سینیٹر اسکالرشپ ملی جس پہ عبداللہ خود گیا تھا۔ عبداللہ نے ڈپارٹمنٹ کا کیریکولم تبدیل کر دیا اور دنیا کے بہترین کورسز متعارف کروائے۔ اس شہرت اور کام کی وجہ سے عبداللہ جلد ہی نظروں میں آ گیا اور اسے ہر اس کمیٹی کا ممبر بنا دیا جاتا جس کا اس سے دور دور تک کا واسطہ نہ ہوتا۔ اسے سزا کے طور پر ڈرائیورز کمیٹی، گارڈن کمیٹی، اوپن ہاؤس کمیٹی اور اس جیسی ہی نہ جانے کون کون سی کمیٹیاں جس میں سوائے وقت ضائع ہونے کے کچھ نہ ہوتا کی ذمہ داری سونپ دی جاتی۔ عبداللہ جلد ہی اس علم دشمن ماحول سے بیزار ہونے لگا اور اس بیزاریت سے نجات پانے کے لیے اس نے دن رات ویژن پڑھنا شروع کر دیا۔ ہم کس طرح ویژن بنائیں، کیسے عمل کریں، یہ اس موضوع پر بھی چیمپئن بننا چاہتا تھا۔ شاید ہی کوئی ایسی کتاب ہو اس موضوع یا اس سے متعلقہ موضوع پہ جو عبداللہ نے نہ پڑھ ڈالی ہو۔ اور شامت آئی شام کی طرح بیچاری بلو کی، جسے گھر اور بچوں کے تمام معاملات کے ساتھ ساتھ عبداللہ کو بھی مینج کرنا پڑتا۔ اس نے عبداللہ کو مزید ٹریننگز کروانے کے لیے اور اس کی کتابوں کا خرچہ برداشت کرنے کے لیے اپنا زیور تک بیچ دیا اور پارٹ ٹائم کام بھی شروع کر دیا۔ عبداللہ میں زندگی کی رمق ہی اس کا اثاثہ تھا۔ عبداللہ نے بار بار کوشش کی کہ بلو بھی یہ ٹریننگ کر لے۔ وہ گئی بھی، مگر اس کا دل نہ لگنا تھا نہ لگا۔ وہ ہمیشہ سے اپنے آپ کو ایک کمزور سی گناہ گار انسان کہتی جس سے کچھ نہ بن پڑتا ہو۔ عبداللہ نے یونیورسٹی میں ہونے والی ہر زیادتی کے بدلے میں مزید پڑھنا شروع کر دیا۔ جس دن یونیورسٹی میں کوئی تلخ کلامی ہوتی اور اس دن کچھ اور نئی کتابیں، وہ بلو سے کہا کرتا کہ اس ملک میں ہونے والے مظالم کا واحد انتقام علم ہے۔ عبداللہ جب بھی پالو آلٹو، روبن شرما، اسٹیفن کوے، جم کولنز یا سیم والٹن کی کتابیں پڑھتا تو آ کے بلو سے ڈسکس کرتا۔ وہ ہمیشہ ہنس کے خاموش ہو جاتی، مگر کوئی نہ کوئی جملہ ایسا بول دیتی کہ عبداللہ ہفتوں سر پیٹتا رہتا۔ ایک دن کہنے لگی، عبداللہ تم اپنی ذہانت، اپنی باتوں لفاظی سے کسی شخص کی زبان چپ کروا سکتے ہو، مگر دل نہیں جیت سکتے۔ دل جیتنا ہو تو سرنڈر کرنا سیکھو۔ ایک دن کہنے لگی، عبداللہ میرا دل ہر اس چیز کو کرنے کا چاہتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ دل کی سنوں تو اللہ ناراض، اللہ کی سنوں تو دل نہ خوش۔ یہ چکی تمام عمر یوں ہی چلتی رہے گی۔ وہ اکثر عبداللہ سے کہتی، عبداللہ آرام کر لیا کرو، کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دو اس ویژن کے چکر کو۔ خیر و شر کی ازلی لڑائی میں بندہ تھک بھی تو جاتا ہے، کچھ دیر آرام کر لے تو کیا مذائقہ ہے۔ مگر عبداللہ کو تو جو ایک دن سوار ہو جائے وہ ہو جائے۔ اسے علم شوق میں زندگی کی گاڑی رواں دواں تھی کہ ایک دن صبح عبداللہ کو ریئیکٹر آفس سے کال ملی۔ وہ ملنے پہنچا تو ریئیکٹر صاحب نے خوشخبری سنائی کہ آپ کی تنخواہ میں 25,000 کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ عبداللہ اس غیر متوقع خبر پر پریشان ہوا، کہنے لگا آخر کیوں؟
جی وہ ہمارے سسٹم ایڈمنسٹریٹر نے استعفیٰ دے دیا ہے، تو آج سے آپ کے پاس سسٹم ایڈمنسٹریٹر کا ایڈیشنل چارج بھی ہے۔ مجھے قبول نہیں ڈائریکٹر صاحب، مگر ڈاکٹر عبداللہ آپ کو یہ کام آتا ہے۔ جی مجھے کھانا پکانا بھی آتا ہے، تو جس دن آپ کا باورچی چلا جائے اس کا ایڈیشنل چارج بھی فدوی کو عطا کر دیجئے گا۔ دیکھیے ڈائریکٹر صاحب، میں نے پی ایچ ڈی کیا ہے، کوشش ہے کچھ ریسرچ ورک کر لوں، ازراہ کرم میرے کیریئر سے مذاق نہ کریں۔ ہم نے آپ کو مطلع کرنے کے لیے بلایا تھا، مشورے کے لیے نہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ ریکٹر نے گویا حتمی فیصلہ سنا دیا۔ عبداللہ نے کاغذ قلم نکالا، وہیں استعفیٰ لکھا اور گھر واپس۔ بلو نظر آئی تو عبداللہ نے زبردستی مسکراتے ہوئے عنایت علی خان کا شعر پڑھ دیا، جو سر کٹنے پہ راضی ہوں انہیں جھکنا نہیں آتا، جو سر کٹنے پہ راضی ہوں انہیں جھکنا نہیں آتا، وہی منزل کو پاتے ہیں جنہیں رکنا نہیں آتا۔ بلو ایک شعر میں سب کچھ سمجھ گئی اور گھر کی پیکنگ میں لگ گئی کہ یونیورسٹی کا دیا ہوا مکان خالی کرنا ہے۔ رات کھانے پہ عبداللہ سے پوچھا، اب کیا کرو گے عبداللہ؟ اللہ کی زمین وسیع ہے بلو، کچھ کرتے ہیں، سوچ رہا ہوں گاؤں جا کے برتنوں کی ریڑھی لگا لوں۔ یونیورسٹی کا اچھا خاصا تجربہ تھا، وہاں یہ ہوا، کارپوریٹ سیکٹر کا تو تجربہ ہی نہیں، وہاں کیا ہوگا؟ آج جواباً بلو نے بھی شعر سنا دیا، تو نے جو کچھ بھی کہا میں نے وہی مان لیا، تو نے جو کچھ بھی کہا میں نے وہی مان لیا، حکم حوا کی قسم، جذبہ آدم کی قسم۔ عبداللہ آج ایک بار پھر روڈ پہ تھا، جگہ جگہ نوکری کی درخواست دے رہا تھا، مگر انٹرویوز میں ہر جگہ فیل۔ کچھ لوگ اس کی ذہانت سے خوف زدہ ہو جاتے، تو کچھ کو اس کے لہجے کی کاٹ پسند نہ آتی۔ ایک ایچ آر مینیجر تو پھٹ ہی پڑا، ڈاکٹر عبداللہ آپ بہت خطرناک انسان ہیں، آپ کو کوئی کیسے قبول کرے؟ اپنے مضمون میں آپ خود اتھارٹی ہیں، تو کوئی آپ کو ٹیکنیکلی چیلنج نہیں کر سکتا، روپے پیسوں کی قدر آپ نہیں کرتے، تو یہ طریقہ بھی بیکار، مرنے سے آپ کو ڈر نہیں لگتا، تو جو آپ چاہیں گے وہ کریں گے، ہم آپ کو جواب نہیں دیں گے۔ اور عبداللہ گھر آ کے پھر بلو کو روداد سنا دیتا۔ اسی اسنا میں وہ ایک 200 صفحات کا ویژن ڈاکومنٹ لکھ چکا تھا، اپنا اور اپنی فیملی کا، کہ زندگی میں کرنا کیا ہے، جسے وہ ماسٹر پلان کہتا تھا۔ بلو روز اس کی تیاری کرواتی، اسے زیادہ بولنے سے منع کرتی اور روانہ کر دیتی۔ آج ایک ڈیفینس آرگنائزیشن میں اس کا بہت اہم انٹرویو تھا۔ جب عبداللہ اپنا سافٹ ویئر اور مہارت کی پریزنٹیشن دے چکا تو سی ای او نے کہا کہ آپ یہیں جوائن کر لیں، آپ صرف مجھے رپورٹ کریں گے، آپ کو ان ٹیکنالوجیز پر کام کرنا ہوگا جن میں بحیثیت قوم ہم دوسرے ممالک کے محتاج ہوں۔ کب سے شروع کریں؟ عبداللہ کی خوشی انتہاؤں کو چھو رہی تھی۔ اچھی تنہا گھر، گاڑی اور کام بھی 100% اس کے اپنے ویژن سے متعلق۔ وہ خوشی گا رہا، سبھی خوش تھے سوائے بلو کے۔ بلو نے کہا، عبداللہ اتنے خوش نہ ہو، خوشی تمہیں کم ہی راس آتی ہے۔ یہ دیکھو تم نے کیا کرنا ہے، تمہیں اپنے آپ سے کیا چاہیے یہ بھول جاؤ، دنیا تم سے کیا چاہتی ہے، ورنہ ہمیشہ اداس ہی رہو گے۔ عبداللہ نے جواب میں لمبی چوڑی تقریر کر ڈالی کہ وہ کسی طرح اس ویژن سے پاکستان کو تبدیل کر دے گا، اور بلو ہمیشہ کی طرح ہنستے ہوئے کھانا لگانے چلی گئی۔ زندگی پھر سے مکمل رفتار سے دوڑی چلی جا رہی تھی۔ کام کے سلسلے میں عبداللہ اکثر ملک سے باہر چلا جاتا اور ساتھ میں کوئی نہ کوئی کورسز بھی کراتا۔ اب تو احمد صاحب نے اسے اپنے لیکچرز میں بھی بلانا شروع کر دیا تھا، جہاں وہ کلاس سے کچھ باتیں کر لیتا، اور یوں عبداللہ کی شہرت دور دور تک جانے لگی۔ بلو ہر رات کو صرف یہ دعا مانگتی ہے، اللہ میرے عبداللہ کا خیال رکھنا، اس کی رفتار مجھے ہمیشہ پریشان کرتی ہے، اس میں ٹھہراؤ لا، یہ پارا کی طرح اچھلتا پھرتا ہے اور لوگوں کے حسد اور نظر کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت بہت تھردلی ہے، اس پہ رحم کر۔ ایک دن عبداللہ کے ایک دوست ڈاکٹر رمضان اسے ایک مفتی صاحب کے پاس لے گئے۔ عبداللہ جانا نہیں چاہتا تھا، اسے اب مولوی حضرات اور مفتیان کرام سے ڈر سا لگنے لگا تھا، مگر اس دن وہ اپنے دوست کے اصرار پر چلا گیا۔ جب تک عبداللہ پہنچا، مفتی صاحب اپنا لیکچر ختم کر کے جا رہے تھے۔ عبداللہ نے ان سے ملاقات کی اجازت مانگی اور 2 ہفتوں کے بعد کا وقت مقرر ہوا۔
عبداللہ 2 ہفتوں بعد ٹھیک وقت پر مفتی صاحب کے گھر پہنچ گیا، یہ سوچتا ہوا کہ انہیں وقت اور دن دونوں بھول چکے ہوں گے، مگر مفتی صاحب موجود بھی تھے اور منتظر بھی۔ مفتی صاحب کے گھر میں لگ بھگ 40,000 کتابیں تھیں، جنہیں دیکھ کر ہی عبداللہ کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ اس نے بے ساختہ کہا، صرف اتنا ہے واقعہ دل کا، ہم نے کھویا ہے تم نے پایا ہے۔ یہ مفتی صاحب عبداللہ کو بہت پسند آئے، پڑھے لکھے، انگریزی بھی جانتے تھے اور کئی ممالک کا سفر بھی کیا تھا۔ نہ سیکٹری، نہ دائیں بائیں مریدوں کا جمگٹا، نہ تصنع، نہ بناوٹ، نہ ہی لفاظی 2-4 باتیں سیدھے سادے الفاظ میں کر دیں اور بس۔ عبداللہ کا دل ان کی جانب کھنچتا چلا گیا۔ عبداللہ کو ان کی شخصیت اپنے مولانا عبد الرحمن صاحب جیسی لگی، اوپر سے ان کی زبان اور اردو میں بہت چاشنی تھی۔ بقول شاعر، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گول سکتے ہیں، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ کچھ ہی عرصے میں اس جاب میں بھی وہی مسائل آنا شروع ہو گئے۔ اس بار قصور عبداللہ کا ہی تھا، اس کے رویے میں لچک نہ تھی، کیونکہ وہ اپنی زندگی کا ایک فکسڈ ڈاکومنٹ بنا چکا تھا، لہٰذا کسی کے کہنے پر اس میں کوئی رد و بدل نہ کرنا چاہتا تھا۔ مزید یہ کہ حاسدوں کی حسد کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، صبح و شام کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی جھوٹ، جسے برداشت کرنے اور اپنی صفائی میں عبداللہ کا پورا دن نکل جاتا۔ دراصل جھوٹ بولنا بھی ایک صلاحیت ہے جسے خدا کسی کو نہیں بھی دیتا، مگر عموماً عبداللہ کا واسطہ باصلاحیت لوگوں سے ہی پڑا۔ عبداللہ کا اب تک مصمم یقین ہو گیا تھا کہ پاکستان میں کسی بچے کو نفسیاتی مریض بنانا ہو تو کسی کمپنی میں جاب کروا دو، ایک ہی سال میں جھوٹ، مکاری، غیبت، حسد اور ظلم اس کی فطرت ثانیہ بن جائے گی۔ باہر ممالک میں کام میں ایمانداری ملتی ہے، ہمارے ملک میں مذہبیت اللہ کے اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر گردنیں کاٹ دیں گے مگر اسلام پر عمل نہیں کریں گے۔ ہم اسلام کو کام نہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے ہیں، امتی کوئی نہیں۔ ذوق جنوں ستم کی حدوں سے گزر گیا، ذوق جنوں ستم کی حدوں سے گزر گیا، کم ظرف زندہ رہ گئے انسان مر گیا۔ تجربات کی یہ اذیتیں اب تلخیاں بن کر عبداللہ کی زبان پر آ چکی تھیں۔ وہ جتنا زیادہ کام کرنا چاہتا اسے اتنی پریشانیاں اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا، اور جواب میں وہ سب کو ویژن اور MPL کی چھڑی سے ہانک دیتا۔ وہ ہر ایک سے امید لگاتا کہ وہ احسان، ایکسیلنس کے درجے پہ کام کرے گا۔ جواب ظلم میں آتا تو عبداللہ تلخ ہو جاتا۔ عبداللہ باقاعدگی سے مفتی صاحب کے پاس جانے لگا، کبھی کچھ پوچھ لیتا، کبھی صرف جو بھی بات چیت چل رہی ہوتی وہ سن کے آ جاتا اور ڈائری میں لکھ لیتا۔ ایک دن مفتی صاحب کہنے لگے، ڈاکٹر صاحب، زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اور اگر حشر کے روز ہم اللہ کو دیکھ کے مسکرائے اور وہ ہمیں دیکھ کے مسکرائے تو یہ ہوگی کامیابی، اور یہ ہے وہ اصل کامیابی کہ جس پر فخر کیا جا سکے۔ عبداللہ نے بات لکھ لی مگر سوچنے لگا کہ وہ ایسا کیا کرے کہ یہ نتیجہ نکلے۔ ایک دن مفتی صاحب سے پوچھا، انسان اور بندے میں کیا فرق ہے اور بندگی کسے کہتے ہیں؟ انسان وہ ہے جو کسی کو دکھ نہ پہنچائے، جو آدمی غصہ، عقل اور جنس کو کنٹرول میں رکھ سکے، وہ ہے انسان، اور بندگی نام ہے اپنے آپ کو معبود کے حوالے کر دینے کا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس نے معبود کس کو چنا ہوا ہے۔ آج عبداللہ پھر سے بجھ گیا، آج بلوں کو پھر پتہ تھا کہ رت جگہ ہوگا۔ یا اللہ، میں تو آج تک انسان بھی نہ بن سکا، نہ ہی عقل پہ کنٹرول، نہ ہی جنس پر، نہ غصے پر۔ یہ کیا ہو گیا؟ میں تو بڑا خوش تھا کہ بڑے بڑے کام کر رہا ہوں، ویژن ہے، مگر میں تو بندہ بھی نہ بن سکا۔ میں نے تو اپنے آپ کو میں کے حوالے کر دیا اور دن رات اسی میں مگن ہوں۔ مجھ سے زیادہ چالاک تو بلو نکلی جو پہلے دن سے ہی اپنے آپ کی نفی کرتی آئی ہے۔ میرے اللہ، پھر کوئی طوفان واپس ہے، خیال رکھنا۔ میں ایسے جم گٹے میں کھو گیا ہوں جہاں میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اب عبداللہ کے سوالوں میں تیزی آ گئی تھی اور وہ ہر ملاقات میں مفتی صاحب پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دیتا۔ زندگی کسے کہتے ہیں مفتی صاحب؟
زندگی جل اٹھنے یا بجھ جانے کا نام نہیں ہے، یہ نام ہے سلگتے رہنے کا۔ مفتی صاحب کیسے پتہ لگے کہ بندے کا اللہ کے پاس کیا مقام ہے؟ بڑا آسان ہے، بندہ یہی دیکھ لے کہ اللہ کا اس کے پاس کیا مقام ہے۔ اگر اللہ کو ہر چیز پہ فوقیت دیتا ہے کہ پہلے اللہ پھر بیوی، پہلے اللہ پھر جاب، تو اللہ کے یہاں بھی مقدم ہے۔ اور اگر اللہ کی پرواہ نہیں کرتا تو عین ممکن ہے وہاں بھی اشرافیہ میں سے تو نہ ہوگا، اور پھر رت جگہ۔ یا اللہ، میں نے تو آج تک کوئی کام تیرے لیے کیا ہی نہیں، آج تک تیرا خیال ہی نہ آیا، تیرے نام لے کے کام اپنے لیے کرتا رہا۔ کمپیوٹر سائنس آتی ہے، وہی پڑھائی، اور ترا یہ ہے کہ ویژن کا لفافہ لپیٹ کر یہ سمجھ لیا کہ سب کچھ تیرے لیے ہے، اور جب کہ ایسا نہیں ہے۔ بڑی خیانت ہو گئی میرے اللہ، معافی دے دے۔ سوال دینے والے اللہ جواب بھی دے دے، آمین۔ عبداللہ نے بھرپور کوشش کی کہ جاب چلتی رہے، اور وہ بہت دل لگا کے کام کرنے لگا۔ ویژن کی بات اس نے تقریباً کرنی چھوڑ ہی دی۔ احمد صاحب اور امین صاحب سے تعلق بھی بس واجبی سا رہ گیا۔ عبداللہ کی تیز طبیعت مفتی صاحب کی دھیمی طبیعت سے موافق نہیں تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے سارے سوالوں کے جواب ایک نشست میں مل جائیں۔ مفتی صاحب کہتے تھے کہ امتوں کا مزاج صدیوں میں بنتا ہے۔ تقویٰ اختیار کرو، یہ 4 چیزیں دیتا ہے۔ تقویٰ سوال سکھاتا ہے، تقویٰ جواب دیتا ہے، تقویٰ علم دیتا ہے، اور پھر اس علم سے ملنے والے غرور کا سد باب بھی کرتا ہے۔ نوکری کے معاملات ٹھیک ہوئے تو عبداللہ کو پھر سے جوابات کی تلاش ہوئی۔ جھوٹ کیا ہے؟ MPL کیسے پورے ہوں؟ ویژن پہ کام کیسے ہو؟ جن لوگوں کا ویژن نہ ہو ان سے کیا معاملہ ہو؟ میری بلو جو پڑھائی کی ازلی دشمن ہے، اس سے ساتھ کیسے چلے؟ اب میری نئی TDL کیا ہو؟ عبداللہ ان سوالوں کے جواب چاہتا تھا، مگر مفتی صاحب سے نہیں۔ ان کے پاس جانے سے نفس پر چوٹ پڑتی، اور یہ بات عبداللہ جیسے پڑھے لکھے آدمی کو قبول نہیں تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی کھونٹے سے بندے بغیر سب کچھ سیکھ جائے اور سالوں کی منزلیں دنوں میں طے کر لے۔ عبداللہ کے ایک پروفیسر دوست اسے اپنے ساتھ جنوبی پنجاب کے ایک گاؤں میں لے گئے، ایک شیخ کے پاس، جن کے دنیا بھر میں لاکھوں مرید تھے۔ عبداللہ نے وہاں پہنچ کر ملاقات کی کوشش کی، مگر ان کے کلیشن کو بردار محافظین کی جماعت نے اسے ملنے نہ دیا اور کہا مسجد میں جا کے بیٹھو۔ کوئی 2 گھنٹوں بعد وہ حضرت تشریف لائے، نماز پڑھائی۔ ابھی عبداللہ سنتیں پڑھ ہی رہا تھا کہ مجمع میں سے ایک شخص اس کے اوپر ٹانگ رکھتا ہوا گزر گیا۔ عبداللہ نے سلام پھیرتے ہی اسے جا لیا۔ او بھائی، کدھر بھاگ رہے ہو؟ انسان نظر نہیں آتا کیا؟ میں حضرت کے دیدار کو جا رہا ہوں، آؤ لائن میں لگ جاؤ، ہاتھ ملا لو۔ کئی روز سے رو رو کے اس دن کی دعا مانگی ہے۔ اللہ کی مسجد میں، اللہ کی نماز میں رو رو کے کسی اور کو مانگتے ہو، شرم نہیں آتی؟ عبداللہ کی آنکھوں میں انگارے بھر گئے۔ حضرت سے مل لو، 2 جہاں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ شخص تڑپا، باڑ میں گئے تمہارے حضرت، نہیں ملاتا ہاتھ۔ ساتھ جانے والے دوستوں کے بڑے اصرار پر عبداللہ نے ہاتھ تو ملا لیا، مگر یہ اس کی حضرت کے ساتھ آخری ملاقات تھی۔ واپسی پر وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اب کس کے پاس جائے۔ خداوندا، یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں؟ خداوندا، یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری ہے۔